7 सलीबी कलमात में से ये आखिरी कलमा, दोबारा मिलाप का कलमा, लूका 23वां बाब उसकी 46वीं आयत और ज़बूर 31वां बाब उसकी 5वीं आयत। आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। सौंपता हूं, इसके लिए जो यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो पार्थी तमाए है। सौंपता हूं के लिए यूनानी का लफ्ज पार्थी तमाए यूनानी जुबान के बुनियादी फेल पाराथीथीमी है, जो सीगा वहद मुतकल्लम है, जिसके मायने मैं सौंपता हूं, मैं स्पुर्द करता हूं, मैं हिफाजत में देता हूं, मैं इमानत में देता हूं और मैं जमा करवाता हूं। जैसे बैंक में रुपया इस गर्ज से जमा करवाया जाता है कि बाद में निकलवाया भी जा सके। लिहाजा खुदाम यीशु मसीह का अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंपने में उसे वापस लेने का तासर जो है वो मौजूद है, क्योंकि वो जानता है कि वो अपने जिंदा होने के बाद अपनी रूह बतौर इमानत अपने बाप के स्पुर्द करता है। इसलिए यीशु बड़ी आवाज से पुकार कर कहता है, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कलमा फतहमंदी का नारा है। ये अल्फाज उस शख्स को ही ज़ेबा देते हैं जिसने इत्मीनान के साथ अपने काम को खत्म किया है, अपनी जिंदगी में खुदा को जलाल दिया है, अपनी जिंदगी में खुदा के जलाल को ज़ाहिर किया है, ईमानदारी से अपनी पूरी खिदमत की है। ये इत्मीनान और तसल्ली के अल्फाज हैं। ये कलमा पेशन गोइयों की तकमील है। 7 सलीबी कलमात बाइबल मुकद्दस की रोशनी में पेशन गोइयों की तकमील है। और 7वें कलमे का जिक्र ज़बूर 31वीं उसकी 5वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और आप गाते भी है, सौंप दहा रूह अपनी तेनू, आए सच्चाई दे खुदा। खुदम यीशु मसीह की दुआया जिंदगी का ये कलमा एक जबरदस्त दर्श है। यह कलमा दुआ का सर चश्मा है। ज़बूर 31वां 5वीं आयत का इक्तबास है, जिसे मुकद्दस लूका इस तरह बयान करते हैं, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, कहकर ना सिर्फ एक यहूदी फर्ज को पूरा किया बल्कि कलीसिया के लिए दुआ का एक जबरदस्त नमूना भी छोड़ा है। ज़बूर 31वीं की 5वीं आयत यहूदियों के सोने की दुआ है। यहूदियों के सोने की दुआ थी। यहूदी जब रात को सोते थे तो खुदा को शब खैर कहते थे, इस उम्मीद पर कि हम सुबह जरूर उठेंगे और अपने बकिया काम जो है वो सरअंजाम देंगे। लेकिन खुदावंद ने कोई बकिया काम नहीं रहने दिया और अब सब कामों को उसने मुकम्मल किया और नाराए तकमील लगाया कि तमाम हुआ। यीशु मसीह ने जहां सिखाया है कि रूह लाफानी है, बदन फानी है। मुकद्दस बैसल कहते हैं हर एक मसीही को ये दुआ 3 मौकों पर जरूर करनी चाहिए। नंबर 1 सोने से पहले, नंबर 2 इशाए रबानी लेते वक्त, नंबर 3 मौत के वक्त। मुकद्दस बैसल इसे मियारी दुआ कहते हैं और मसीहियों को सोने से पहले ये दुआ जरूर पढ़नी चाहिए। वो इसकी अपील करते हुए कहता है कि खुदा ना खास्ता सोते में कोई नागानी आफत आ जाए जिससे आप अपनी रूह को खुदा के तहफ़्फ़ुज़ में ना दे सकें। इसलिए बेहतर है कि रात सोने से पहले ये दुआ जरूर की जाए कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, ताकि आपकी रूह का मुहाफ़िज़ खुद
خدا ہو۔ ابدی تحفظ کی ضمانت، یہ کلمہ مسیحوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی روح ہمیشہ باپ کے سپرد کرنی چاہیے ابدی حفاظت کی ضمانت کے لیے۔ یہ ایک معیاری مسیحی دعا ہے جسے خدا یسوع مسیح نے اپنے مرنے سے پہلے کہہ کر نہ صرف اپنی روح کا تحفظ چاہا بلکہ کلیسیا کے لیے ایک معیاری دعا کا نمونہ بھی چھوڑا۔ یہ دعا ایمانداروں کو اپنی موت کے وقت پڑھنا چاہیے، جو خداوند کے بعد سب سے پہلے مقدس سٹیفنس نے اپنی شہادت کے وقت پڑھی۔ سٹیفنس کی دعا اعمال 7واں باب اس کی 59ویں اور 60ویں آیت میں لکھا ہے، بس سٹیفنس کو وہ سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا، اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ سٹیفنس مرا نہیں بلکہ سو گیا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت اور زندہ ہونے کے وسیلہ سے قبر اور موت پر فتح حاصل کی ہے، اس لیے موت مسیحی اصطلاح نہیں ہے۔ مسیحی مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں، اور جو سو جاتا ہے اسے اٹھنا بھی ہے، وہ اٹھ بھی جاتا ہے۔ مسیح خداوند اپنی روح امانت کے طور پر سپرد کرتا ہے۔ مسیح خداوند روح امانت کے طور پر سپرد کرتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان موت سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ موت ایک ہیبت ناک اور بھیانک تصور ہے۔ مرزا غالب نے ایک شعر میں کہا، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ یہ موت کا ڈر اور خوف ہی ہے جس کے باعث ہم اس کی بابت سوچتے ہیں۔ موت ایک ایسا خوف ہے جو ہم سے ہمارے عزیز ترین لوگوں کو، چیزوں کو چھینتا ہے۔ یہ خوف انسان پر ہمیشہ طاری رہتا ہے، مگر خداوند یسوع مسیح اپنی روح کو باپ کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ یہ کلمہ باپ پر مکمل بھروسے کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا روح ایک ایسی چیز ہے جو اس کی امانت ہے، اس کے اختیار میں ہے، اور وہ اسے دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے اور پھر اسے لینے کا۔ موت کا یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح پر اختیار نہیں بلکہ خداوند از خود موت پر اختیار رکھتا ہے۔ خداوند یسوع نے دعویٰ کیا، میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے نہیں چھینتا بلکہ میں آپ اسے ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کو دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی، جس کا ذکر یوحنا 10واں باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں کیا ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔ ان الفاظ سے یہ بات کلی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ مسیح خداوند سے اس کی جان اور روح کوئی نہیں چھین سکتا، اور یہ بھی کہ وہ تیسرے دن خود زندہ ہو گیا۔ مرتھا جو لازر کی بہن تھی، اسے لازر کی موت کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ پھر فرمایا، میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، یوحنا 10واں باب اس کی 15ویں آیت۔ پلاطس اپنے دنیاوی جاہ و جلال کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی؟ یسوع نے پلاطس کو جواب دیا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہ ہوتا۔ یاد رکھیں، مسیح خداوند کی ذات اقدس اور خداوندی پر انسان کا نہ اختیار تھا اور نہ کوئی اس کی جان لے سکتا تھا، اس لیے کہ وہ دنیا کا نور ہے اور زندگی کی روٹی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ قیامت
اور زندگی خدم یسوع ہے۔ 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کرنا، نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرنا، اور یائر کی بیٹی کو زندہ کرتے ہوئے اپنے اختیار کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ تینوں مردے جو ہیں اٹھ بیٹھتے ہیں۔ عزیزو، بہنوں، بھائیوں، 7واں کلمہ ما فوق الفطرت رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ پہلی بات، سورج کی روشنی جاتی رہی، جس کا ذکر لوکا 23واں باب اس کی 45ویں آیت میں ہے، اور تاریکی، یاد رکھیں، خدا کی عدالت کو ظاہر کرتی ہے، خالق خدا کی قدرت۔ تیسری بات، مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کا ذکر متی 27واں باب اس کی 51 آیت، مرکز 15 باب اس کی 38ویں آیت، اور لوکا 13واں باب اس کی 45ویں آیت میں ہے۔ زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں، متی 21 باب اس کی 51 آیت، قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، متی 27:5۔ صوبیدار کا رد عمل کیا تھا؟ لکھا ہے خدا کے کلام میں، بس صوبیدار جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے، بھونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ڈر گئے اور کہنے لگے بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ یہ تاریکی بعض مفکرین کی نگاہ میں، بعض مفکرین اس تاریکی کو ایک راست باز بے گناہ کی موت کے خلاف کائنات کا شدید رویہ، شدید رد عمل ظاہر کرتے ہیں کہ پوری کائنات میں بھی خدا یسوع مسیح کے غم میں برابر یہ شریک ہے۔ یہ اندھیرا ایسی حقیقت تھا جسے تاریخ نے اپنے صفحات میں جگہ دے دی ہے، اور یہ ہمارے خدا یسوع مسیح، ہمارے نجات دہندہ کی صلیب کی گواہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، خوشخبری یہ ہے، خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت پر ایمان لانے کے باعث اس بھیانک تاریکی کے اثر سے ہم محفوظ ہیں، جسے اس نے اپنی موت کے وسیلہ سے یہ کہہ کر دور کر دیا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ولیم شیکسپیئر کہتا ہے، جب روئے زمین پر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کا اثر آسمان پر بھی ہوتا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔